السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوال: کیا معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا یا نہیں؟ ناظرین، اس کا جواب سننے سے قبل پہلے یہ ویڈیو سنیں۔ لیکن اس تعلق سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے نا، انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی تین باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا، اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا؟ لا تدرکہ الابصار، نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نظروں کو گھیرے ہوئے ہیں، وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو سنے۔ ان دونوں ویڈیو میں دونوں شخص بخاری شریف کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس پر قرآن کی آیت لا تدرک الابصار کہ کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، دونوں شخص نے اس حدیث کو دلیل بنایا۔ یہ مولوی وہ ہیں کہ جن کے لیے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ان کی مثال جنگلی سوروں سے دی ہے۔ جو جنگلی سور ہوتے ہیں نا، جب وہ چلتے ہیں تو ریوڑ میں نہیں چلتے بلکہ قطار میں چلتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جب کوئی دلدل آتا ہے، جو سب سے آگے سور ہوتا، جنگلی سور ہوتا ہے، وہ اگر دلدل میں گر جائے تو دوسرا سور آگاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی دلدل میں گر جاتا ہے، تیسرا والا بھی دلدل میں گر جاتا ہے، چوتھا والا بھی دلدل میں گر جاتا ہے، غرض کہ ہر سور دلدل میں گر جاتا ہے، کوئی آگاہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان مولویوں کی مثال ہے، ان لوگوں کی مثال ہے کہ ایک بات سن لی اور اس کی یہ نہیں دیکھا کہ یہ حدیث کی سند کیا ہے، شاعرین نے اس پر کیا کلام کیا ہے، یہ سند کے اعتبار سے کیسی حدیث ہے، اس پر یہ کوئی غور و فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک نے سن لیا، دوسرا بھی بیان کرے گا، تیسرا بھی بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین، یاد رکھیے، جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور جو یہ مانے تو یہ جھوٹ کہا، یہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، اس حدیث کی سند کیا؟ پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہوا تھا، اور اس وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ ذرا یہ بتائیں۔ یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ اس وقت تقریباً حضرت اما عائشہ کی عمر مبارکہ 3 سال یا 4 سال کی ہوگی، اور اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت اما عائشہ نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ حدیث حضرت مسروق سے روایت ہے، اور یہ مسروق تابعی ہیں، اور یہ مسروق نے حضرت اما عائشہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ کون یہ فرما رہا ہے؟ اما عائشہ۔ یہ قول کس کا ہے؟ اما عائشہ کا۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اما عائشہ کا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان نہیں ہے، یہ عبداللہ کے نور نظر کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ قول، یہ فرمان اما عائشہ کا ہے، اور جو یہ تابعی پوچھ رہے ہیں اور اما عائشہ فرما رہی ہیں۔ اور عمر کتنی ہے؟ تقریباً 3 یا 4 سال کی عمر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جان لیا کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ اب میں دوسرے ویڈیو میں وہ حدیثیں پیش کروں گا جو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔